آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 19 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ان بے شک الابرار نیک لوگ لفی نعیم یقین نعمتوں میں ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یاد رکھو نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک قانون بتا دیا کہ ہر نیکوکار جسے ایمان کی دولت نصیب ہوگی، جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، وہ نعمتوں میں ہوگا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ابرار وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ہر وقت نیکی کی روح پر ہوتی ہے۔ ایک ظاہری عمل ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ جیسے ظاہری طور پر نماز کی ایک شکل و صورت ہے، مگر اس کی ایک روح بھی ہے، اور روح یہ ہے کہ کأنک ترا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یعنی عبادت میں حضوری اور اخلاص عبادت کی روح ہے۔ شیخ ابو طالب مکی لکھتے ہیں کہ مقربین وہ ہیں جن کی نگاہ ازل پر لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارا شمار کس گروہ میں ہوگا۔ وہ ہر وقت اسی بات کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے یا ناکام لوگوں میں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ بسا اوقات کوئی شخص ساری عمر اچھے کام کرتا ہے مگر خاتمہ کفر پر ہو جاتا ہے، بعض اوقات ساری عمر برے اعمال کا ارتکاب کرتا رہتا ہے مگر خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اس لیے ابرار کی نگاہ ہمیشہ خاتمہ پر رہتی ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، الفجار، بدکار لوگ، لفی جحیم، یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجور کا معنی ہے پھاڑنا۔ جن لوگوں نے کفر و معصیت کے ہاتھ سے دین اور دیانت کا پردہ پھاڑ دیا ہو وہ فجار ہیں۔ ان الابرار سے لفی جحیم تک عالمت نفس کا بیان ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے برے عمل کو سزا و جزا سے پہچان لے گا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فجار جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، انصاف والے دن اس میں داخل ہوں گے، یعنی جس دن اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا، جہنم میں اس دن داخل ہوں گے۔ اور داخل بھی ایسے ہوں گے کہ یصلونہا، وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین، بدلے کے دن۔ انہیں جہنم کی لپک اور گرمی پہنچے گی، یعنی یہ بدکار لوگ اس دوزخ میں جزا کے دن وہ جحیم میں داخل ہوں گے۔ وما، اور نہیں، ہم وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، کبھی غائب ہونے والے، اور اس سے رہا بھی نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں پڑے رہیں گے۔ اگر کفر و شرک کی وجہ سے جہنم رسید ہوئے ہیں تو دائمی طور پر اس میں رہیں گے، ان کی رہائی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ البتہ تزکیے کی خاطر کچھ عرصے کے لیے جہنم میں گئے ہیں تو پاک ہونے کے بعد وہاں سے رہا ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر نہیں ہے، صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو مشرک، کافر یا بد عقیدہ لوگ ہیں، ساری عمر برائیاں کرتے رہے اور اسی فاسد عقیدہ پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ جہنم سے غائب یعنی آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ وما، اور کس چیز نے، ادراکا، خبر دی آپ کو، ما، کہ کیا ہے، یوم، دن، الدین، بدلے کا۔ ایک بات تو پہلے بتا دی کہ قیامت کا اثر انسان کے باطن پر کیا ہوگا، یعنی عالمت نفس ما قدمت واخرت، جب ساری نیکی بدی سامنے ہوگی تو مان لے گا کہ میں دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہوں۔ پھر جب خدا کی جانب سے محاسبہ ہوگا کہ تمہیں کس چیز نے مغرور کیا تو سخت ندامت ہوگی۔ اس کے بعد انصاف کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ادراک ما یوم الدین، آپ کو کس نے بتلایا، کس چیز نے خبر دی کہ یوم الدین کیا چیز ہے اور قیامت کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں۔ ثم ما، اور پھر کس چیز نے، ادراک، خبر دی آپ کو، ما، کہ کیا ہے، یوم الدین، دن بدلے کا۔
پھر تاکیدن فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر بتلائیں کہ یوم الدین کیا چیز ہے۔ مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ ہے کہ بات دہرائی جائے تاکہ مخاطب اچھی طرح متوجہ ہو جائے۔ پھر اس سوال کا جواب بھی خود ہی ارشاد فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا جس دن کوئی نفس دوسری کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن ہر کوئی اس قدر بے بسی کے عالم میں ہوگا کہ کلام کرنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی، اس دن بولنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ تمام ظاہری اور باطنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس دنیا میں جو اختیارات مجازی طور پر دے دی گئے ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے۔ اس دن حکومت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہوگی۔ اس لیے فرمایا یوم، اس دن لا تملکو، نہیں اختیار رکھے گا، نفس، کوئی نفس، لنفس، کسی نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر، اور حکم، یومئذ، اس دن، للہ، صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ حقیقی حکومت دنیا اور آخرت میں اللہ ہی کی ہے۔ حقیقی سرپرست اور مالک وہی ذات ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اسی بات کی تعلیم دیتے رہے، مگر لوگ اپنی بدبختی کی وجہ سے دوسروں کو حاکم ماننے لگے اور شرک میں مبتلا ہو جاتے رہے۔ اور انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، اپنی پیدائش، اعزاء اور قوا پر ہی غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا سرپرست نہ بنائے۔ انسان کا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ اس کی مشکل کشائی ہو سکتی ہے، نہ حاجت روائی۔ قیامت کو معلوم ہوگا کہ دنیا کی زندگی تو محض امتحان تھا، حقیقی مالک تو وہاں بھی خدا تھا اور یہاں بھی وہی ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے، اور کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت اللہ ہی کے لیے ہے جو واحد ہے اور قہار ہے، تمام قوتوں کا مالک وہی ہے۔ اس دن انسان بالکل بے بس ہوگا، اور وہ دن ایسا ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور تمام ظاہری اور باطنی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے قیامت کے دن کو یوم الدین یا انصاف کا دن کہتے ہیں کہ اس روز ہر ایک کو اپنے کردار اور اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ قطعی اور یقینی ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ دن ہے جس میں چھپی باتوں جیسے عقائد، اعمال اور نیتوں کو جانچا جائے گا۔ اس دن کوئی کافر جان کسی دوسری کی طرف سے بدلہ نہ دے گی۔ اس دن کی ہولناکی کی شدت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس دن کوئی جان کسی کافر جان کے لیے نفع پہنچانے کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ اس دن ان کفار کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے۔ اس دن کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے بھاگتا پھرے گا۔ اس دن لوگ دہشت غالب ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے، اور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں۔ اس دن لوگ بالکل ظاہر ہو جائیں گے۔ اس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اس دن تمام عذر رد کر دیے جائیں گے اور چھپی باتوں کو جانچا جائے گا۔ اس دن پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی اور پردے اٹھ جائیں گے۔ اس دن آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور آوازیں بند ہوں گی۔ اس دن دائیں بائیں توجہ کم ہوگی، پوشیدہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ اس دن اعمال کا وزن کرنے کے لیے ترازو رکھے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جہنم ظاہر کر دی جائے گی، کھولتا وہ پانی جوش مارے گا، جہنم سانس لے گی، کفار مایوس ہو جائیں گے، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، رنگ بدل جائیں گے، زبان گونگی ہو جائے گی، اور انسان کے اذا گفتگو کریں گے تو اے انسان، تجھے اپنے کریم رب عز و جل کے بارے میں جس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں۔ جب تیرے اعزاء تیرے خلاف گواہی دیں گے اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا ہے وہ سب ظاہر کر دیں گے، تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اپنی آخرت کے بارے میں سچی فکر اور قیامت کے دن کا حقیقی خوف نصیب کرے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔